الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا أن نتبع هديا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، برادران اسلام، ایک اہم موضوع لے کر میں حاضر ہوا ہوں. دراصل اس میں قرآن مجید کی ایک عظیم سورۃ الکہف، اس کی فضیلت سے متعلق ایک سوء فہم ہے لوگوں میں. اس کی فضیلت کو لے کر کے کچھ خلط ملط کیا ہے لوگوں نے. اس کی وضاحت کے لیے میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر سورت کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہو، ایسا نہیں ہے. ہر سورہ کی فضیلت ثابت نہیں ہے. جیسے کہ لوگوں میں معروف ہے سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورۃ الواقعہ کی جو فضیلتیں لوگوں میں معروف ہیں وہ ثابت شدہ نہیں ہیں. ہم جس موضوع سے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سورۃ الکہف مسلمان عمومی طور پر مسلم معاشرے میں دیکھا جاتا ہے جمعہ کے دن اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن سمجھتے یہ ہے کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پوری طرح کوئی پڑھ لیتا ہے، پوری سورت پڑھ لیتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. ایسی اللہ کے رسول سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بات دراصل ایسی ہے کہ سورۃ الکہف کی جو فضیلت ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک وہ فضیلت ہے کہ سورۃ الکہف کی کل سورت شروع سے لے کر آخر تک پوری سورت کی کوئی تلاوت کرتا ہے، 110 آیتیں کوئی پڑھ لیتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ دیکھ کر کے پڑھتا ہے یا برزبانی پڑھتا ہے، اس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام نے اسے ایک نور کی خوشخبری دی ہے. ہم آگے بتلائیں گے آپ کو انشاءاللہ. یہ دو الگ الگ حدیثیں ہیں جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. سورۃ الکہف کی جو پوری سورت پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام حاکم رحمہ اللہ اپنی المستدرک علی الصحیحین میں کتاب التفسیر میں لائے ہیں. امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو درج کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ. اور شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی منار السبیل پر جو تخریج کا کام کیا ہے، ارواء الغلیل میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے. حدیث سندن صحیح ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، جمعہ کے دن سورۃ الکہف کو پڑھتا ہے، کل سورت دیکھ کر کے پڑھتا ہو یا بغیر دیکھے پڑھے، کل سورت کوئی پڑھ لیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جس جمعہ کو وہ پڑھ رہا ہے آنے والے جمعہ تک اللہ کی طرف سے اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جو نور کے اسے گھیر کر کے رکھے گا. اور اس نور کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس پڑھنے والے کو، اس مسلمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ تمیز عطا کرے گا کہ جس طرح سے اندھیرے میں آدمی کو روشنی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جانے کا راستہ ہے، یہاں پیر نہیں رکھنا چاہیے، یہاں قدم نہیں رکھنا چاہیے، جیسے معلوم ہوتا ہے، اور ہر طرح کا رنگ اسے معلوم ہو جاتا ہے، کون سی چیز اس کے لیے نفع بخش ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، یہ بھی اسے معلوم ہو جاتا ہے. ویسے ہی وہ نور اسے ایک ہفتے کے درمیان مکمل طور پر اس کی تمیز ہو جاتی ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے اللہ کے قریب لے جائے گی، کون سی چیز اللہ سے اسے دور کر دے گی، اس کی نجات کس میں ہے، اور اس کی جو ہے مطلب جہنم میں لے جانے والی چیزیں کون کون سی ہیں. اس نور سے یہ فائدہ ہوگا. یہ فضیلت اس شخص کے لیے ہے جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی کل سورت کی تلاوت کرتا ہے. یہ اس کی فضیلت ہے. دجال کے فتنے سے بچنے سے متعلق اللہ کے رسول نے کوئی ایسی خبر نہیں دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دھیان دیجیے گا. سورۃ الکہف سے متعلق ایک اور فضیلت والی حدیث بھی ملتی ہے جس میں پوری سورت سے متعلق نہیں بلکہ سورۃ الکہف کی ابتدائی صرف 10 آیتیں.
اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں وہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها۔ امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی اس حدیث پر جو باب قائم کیا ہے وہ یہ کہ باب فضل سورۃ الکہف و آیت الکرسی، یہ باب قائم کیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ایک روایت لاتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، عصم من الدجال۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرتا ہے، صرف پڑھتا نہیں ہے، یاد کرنا، من حفظ، من قرأ نہیں کہا، وہ جو فضیلت ہے جو پوری سورت کو پڑھنے کی بات ہے، جس کا تعلق صرف جمعہ سے ہے، ہفتے کو کوئی پڑھتا ہے تو اسے وہ فضیلت نہیں ملے گی۔ جمعرات کے دن کوئی پوری سورت پڑھتا ہے تو اسے ثواب ملے گا، کس کا؟ ایک ایک حرف کا ثواب ملے گا، قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ لیکن جو اضاء لہ من النور والی جو بات ہے وہ صرف جمعہ کے دن پڑھنے والے سے متعلق ہے، اور وہ پڑھنے سے متعلق ہے، بس دیکھ کر کے پڑھے، بغیر دیکھے پڑھے، جیسے بھی اس کے لیے میسر ہو، اور اس کا تعلق صرف جمعہ سے ہے۔ اور یہ جو ابتدائی 10 آیاتوں والی بات ہے وہ ایسے ہی پڑھنے سے نہیں ہے، بلکہ من حافظ، جو یاد کر کے پڑھتا ہو، کوئی دیکھ کر کے پڑھتا ہو اسے وہ فضیلت نہیں حاصل ہوگی، یاد کر کے پڑھنے والے کو ہی وہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یہ قول فیصل ہے، قول واحد ہے، یہ اس میں آپشن والی بات نہیں ہے، اور اس کا تعلق جمعہ سے نہیں ہے۔ 10 آیتیں جو ابتدائی ہیں سورۃ الکہف کی، اس کے تعلق سے یہ واضح رہے کہ وہ یاد کر کے پڑھنے سے ہے، اور صرف ابتدائی 10 آیتیں ہیں، اس کا تعلق جمعہ سے نہیں ہے، وہ کبھی بھی پڑھے، عشاء کے بعد، فجر کے بعد، ہفتے کو، اتوار کو، پیر کو، کبھی بھی پڑھ لے، بس یاد کر کے پڑھے، تو اسے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ عصم من الدجال، دجال کے شبہات سے، دجال کے فتنوں سے، دجال کے نرغے میں آنے سے وہ بچا لیا جائے گا۔ دو الگ الگ فضیلتیں ہیں، لیکن ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ سورۃ الکہف کی پوری سورت کی تلاوت کرتے ہیں لوگ جمعہ کے دن، اور سمجھتے ہیں کہ عصم من الدجال، اس کو لا کے جوڑ دیتے ہیں، بات غلط ہے۔ اضاء لہ من النور، ایک نور عطا کیا جائے گا جو اسے گھیر کر کے رکھے گا، وہ صرف جمعہ کے دن پوری سورت پڑھنے والے کے لیے، ہفتے کو پڑھتا ہے تو نہیں ملے گا اس کو۔ اور جو دجال کے فتنے سے محفوظیت کی جو بات آتی ہے وہ صرف اس شخص کے لیے جو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیاتیں پڑھتا ہے، اور وہ بھی یاد کر کے، بغیر یاد کیے ہوئے نہیں، اور اس کا تعلق جمعہ سے نہیں ہے، وہ کبھی بھی پڑھ لے۔ اس سوء فہم کو، اس غلط فہمی کو دور کرنا جو ہے آج میں چاہتا تھا، کیونکہ ہم لوگوں نے بھی بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں، اور دونوں حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ بھی اپنے گھر والوں کو اس کی تنبیہ کیجیے کہ وہ سورۃ الکہف پڑھیں، اور جمعہ کے دن پوری سورت پڑھیں، اور یہ ثواب حاصل کریں، یہ فضیلت حاصل کریں، اور سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیاتیں یاد کر لیں، اور اس کے جب میسر ہو تب پڑھتے رہیں، اور اسے دجال سے بچنے سے متعلق جو فضیلت ہے، جو بچا لیا جائے گا، وہ اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی فضیلتوں سے مالا مال ہونے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمدہ فہم عطا فرمائے کہ شریعت کو ہم اچھے انداز میں سمجھیں اور اچھے انداز میں ہم عمل کریں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔